السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں انسان کی ابتدا کی وہ کہانی جس میں اللہ کی حکمت، شیطان کی دشمنی اور انسان کی آزمائش پوشیدہ ہے۔ یہ کہانی ہے ہمارے پیارے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی۔ جب کائنات مکمل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتے حیرت میں تھے۔ انہوں نے عرض کیا، یا اللہ، کیا آپ ایسی مخلوق کو پیدا کریں گے جو زمین پر فساد کرے گی اور خون بہائے گی؟ اللہ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے مختلف مٹیوں کو جمع کیا، ان سے ایک پیکر بنایا، اور جب روح پھونکی تو یوں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے غرور اور تکبر میں آ کر کہا، میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور یہ مٹی سے، میں اس سے بہتر ہوں۔ اسی نافرمانی کی وجہ سے ابلیس ہمیشہ کے لیے راندھا ہوا ہو گیا اور اس نے انسان کو بہکانے کی قسم کھا لی۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرایا اور ان کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے حضرت اماں حوا علیہ السلام اللہ کو پیدا فرمایا۔ جنت کی بے شمار نعمتیں ان کے لیے تھیں، صرف ایک درخت کے قریب جانے سے روکا گیا تھا۔ مگر شیطان نے آ کر بہکایا، اگر تم یہ پھل کھا لو گے تو ہمیشہ جنت میں رہو گے، تم فرشتوں کی طرح امر ہو جاؤ گے۔ بار بار کے وسوسوں کے بعد آخرکار حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا دونوں نے وہ پھل کھا لیا، اور یوں فوراً وہ ایک دوسرے کے سامنے بے لباس ہو گئے۔ وہ بہت شرمندہ ہوئے اور درختوں کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب تم سب زمین پر اتر جاؤ، وہیں تمہیں ایک وقت تک رہنا ہے، پھر مرنا ہے اور قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ یوں انسان کی زمین پر زندگی کا آغاز ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا دونوں رنجیدہ تھے۔ انہوں نے اللہ کے حضور عرض کی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور یوں انسان کے لیے ایک اصول قائم کر دیا گیا۔ تو آج کی کہانی سے ہمیں یہ سبق ملا کہ غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، وہ معاف کرنے والا ہے۔ اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔